نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ سمجھا تھا ایک راستہ رحمان کا ہے اور ایک راستہ شیطان کا ہے۔ رحمان کا راستہ آسان ہے، شیطان کا راستہ مشکل ہے۔ رحمان کے راستے میں خطرہ نہیں ہے، شیطان کے راستے میں خطرہ ہے۔ رحمان کے راستے میں آسانی ہے، مشکل نہیں ہے، شیطان کا راستہ مشکل ہے۔ رحمان کے راستے میں بعض دفعہ تو خرچہ ہے ہی نہیں، بعض دفعہ کم ہے۔ شیطان کے راستے میں خرچہ ہے۔ اس کی مثالیں تفصیل سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کا راستہ مشکل، کٹھن، مہنگا اور خطرے سے بھرپور ہونے کے باوجود ہم لوگ شیطان کے راستے کی طرف زیادہ مائل کیوں ہیں؟ رحمان کا راستہ آسان بھی ہے، کم خرچ بھی ہے، پرسکون بھی ہے، اس کے باوجود ہماری توجہ، ہماری اٹریکشن رحمان کے راستے کی طرف نہیں ہے، شیطان کے راستے کی طرف کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ہمیں سمجھائی۔ قال رب بما اغویتنی، شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ اے میرے رب، جو تم نے مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا ہے، اس انسان کی وجہ سے کہ میں نے اس آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس سزا میں جو تم نے مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا ہے، اب اس کے بدلے میں دشمنی نبھاؤں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں اس کو مزین کر کے دکھاؤں گا، اس میں اٹریکشن پیدا کر دوں گا، دلچسپی پیدا کر دوں گا، یہ اس کی طرف آئے گا۔ میں اس طریقے سے یہ چیزیں اس کو دکھاؤں گا کہ اس کو ان چیزوں میں اٹریکشن لگے گی، ان چیزوں کی طرف یہ دلچسپی لے گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، صرف تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، جو وفادار ہوں گے، وہ بچ پائیں گے۔ یہ آیت کے آخری حصے کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ہمیں مزین کر کے چیزیں دکھا رہا ہے، کیوں؟ اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ چیزیں ہمیں مزین کر کے دکھائے؟ وہ یہ دنیا کی عارضی زندگی جو ہے، دنیا کی عارضی نعمتیں جو ہیں، دنیا کے عارضی وسائل جو ہیں، ان کی طرف ہمیں اتنا وہ کیوں مائل کر رہا ہے؟ وہ اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان اور ابلیس کو آسمان سے نیچے اتارا تو فرمایا اہبطوا، نیچے اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان نے تو اپنی دشمنی کا اظہار پہلے ہی کر دیا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، لہذا میری اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی یہ سمجھایا کہ اس شیطان کی وجہ سے اس جنت سے تمہیں بھی نکال دیا گیا ہے، اب تیری بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ وہ اپنی دشمنی نبھا رہا ہے پوری محنت سے، پورے خلوص کے ساتھ۔ وہ ہمیں آخرت سے اوجل کر رہا ہے، ہماری آنکھوں کو بند کر رہا ہے تاکہ ہم آخرت کے منظر کو دیکھ نہ پائیں، سمجھ نہ پائیں۔ اس دنیا میں اتنا الجھا رہا ہے، وہ دشمنی کر رہا ہے، لیکن ہم اس سے دشمنی نہیں کر رہے۔ اس سے دشمنی کرنا تو دور کی بات، ہم تو اس کی دشمنی کو بھی دشمنی نہیں سمجھ رہے، ہم تو اس کے دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو ہمیں چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے دشمنی میں، ہم ان کو قبول کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی کسی محلے دار کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اور لڑائی ہو شدید قسم کی، جانی دشمن ہو جائیں، اور اس کی طرف سے آپ کے گھر میں مٹھائی آئے یا کھانا آئے، تو مجھے بتائیں آپ قبول کریں گے؟ دو وجہ ہیں جو نہیں قبول کریں گے۔
ایک یہ کہ ہم غیرت مند ہیں، ہم تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں پلیں گے، اور دوسرا یہ بھی کہ ممکن ہے اس نے سازش کی ہو، اس کھانے میں، اس مٹھائی میں کچھ ملا دیا ہو، کیونکہ وہ دشمن ہے، لہٰذا اس کی دشمنی کو ہم بھولتے نہیں ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں اس دنیا کی یہ جو چمک ہے، یہ دولت ہے، یہ ہمیں خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، اور ہم اس کی اس دشمنی کو قبول کری جا رہے ہیں۔ ہمیں نہ غیرت آ رہی ہے اور نہ ہی ہم اس کی اس سازش کو بھانپ رہے ہیں۔ شیطان نے یہ بات اللہ کے سامنے خود اقرار کر لیا کہ اللہ تیرے جو مخلص اور وفادار بندے ہوں گے وہ بچ پائیں گے، تو کیا ہم اللہ کے وفادار ہیں؟ شیطان کے حملوں سے وہ بچے گا جو اللہ کا وفادار ہے۔ ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تو ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، وفاداری کی بات کو سمجھ نہ ہو تو ہم اس وقت کے بڑا گرم ماحول ہے پولیٹکس کا، سیاسی پارٹیوں میں کچھ لوگ وفادار ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، ان کو ماریں پڑتی ہیں، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، وہ وفاداری بدلتے نہیں ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا دوسری پارٹی کی طرف سے لالچ ملے یا کوئی سختی آئے تو وہ فوراً وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ لوٹے۔ تو جو اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کے دشمن کی پارٹی میں مل جائے اور اللہ کے ساتھ وفاداری نہ نبھائے، تھوڑی سی مشکل آئے اور وہ فوراً دوسری پارٹی میں جا ملے، تھوڑا سا دوسری پارٹی کی طرف سے لالچ ملے، آپ کو 4 پیسے نظر آئیں حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، آپ یہ تمیز ہی چھوڑ دیں، رشوت مل رہی ہے، 50 لاکھ مل رہا ہے، 2 کروڑ مل رہا ہے، آپ کہتے ہیں میری دنیا سنور گئی، میری نسلیں سنور گئی۔ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم تو وفاداری بدل کے لوٹے ہو رہے ہیں، اللہ کی پارٹی میں سے نکل کے شیطان کی پارٹی میں جا رہے ہیں۔ اس نے جو ہمیں مزین کر کے دکھایا تھا یہ دنیا کا مال، ہم اس کی دشمنی کے بہکاوے میں آ گئے، ہم اپنی غیرت پہ کھڑے ہی نہیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری نبھا کے شیطان کے ساتھ دشمنی نبھانی ہے۔ شیطان کو اپنا دشمن خالی سمجھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ دشمنی نبھانی ہے۔ کیسے نبھانی ہے؟ دشمن جب ہمارے کسی دوست کے پاس کھڑا ہو تو ہم اس کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو شیطان کے ساتھ دشمنی کیسے نبھائیں گے؟ جب ہمارے کسی بھائی کو، کسی دوست کو شیطان بہکا رہا ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، یہ ہے اس کے ساتھ دشمنی۔ ہم کہتے ہیں یار اس کا کام ہے، اس کو جانے دو، مجھے سر درد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ برائی کو اگر دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہ روک پاؤ تو زبان سے روکو، اور زبان سے نہ روک پاؤ تو کم از کم اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ جو برا جاننا ہے وہ تو ہے ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس کے چال کو، اس کی برائی کو ہم برا سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دشمنی نبھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے 2 سٹیپ جو ہیں اس پہ کھڑے ہوں، کہ جہاں پہ برائی دیکھیں اس کو روکیں، یہ ہے دشمنی نبھانا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اس کے ساتھ دشمنی نبھائیں، اس کے چالوں اور اس کے بہکاموں سے بچیں، اور ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کے اپنی آخرت سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔